سے زوال انحطاط کا شکار ہے وزارت خارجہ بھی اور ہماری خارجہ پالیسی بھی. آپ مثال کے طور پر تھرسڈے کی تقریر ہی کو لے لیجئے عمران خان صاحب کی. وہ فرماتے ہیں کہ ہماری جو تعلقات ہیں امریکہ کے ساتھ اتنے بہترین ہو گئے ہیں، اس سے بہتر شاید کبھی تھے ہی نہیں. ٹرمپ کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت زبردست ہو گئے ہیں. اور ساتھ ساتھ انہوں نے القاعدہ کے جو امیر تھے یا جو ان کے قائد چیف تھے ان کو جہاں بھاگ بھی کہہ دیا اور قتل اور شہید بھی کہہ دیا. اس پہ بھی صرف پاکستان میں نہیں دنیا بھر میں واویلا مچا کہ یہ شہید کب سے ہو گئے. اور دوسری طرف وہی دیکھیے، ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے تعلقات بڑے اچھے ہو گئے ہیں یو ایس کے ساتھ، لیکن پچھلے ہی ہفتے یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ایک رپورٹ جو ان کی سالانہ رپورٹ ہوتی ہے وہ ایشو کی ہے اپنے جو ہے دہشت گردی کے حوالے سے کہ کون کون سے ممالک جو ہیں دہشت گردی پہ کیا کیا کر رہے ہیں، اور پاکستان کو بہت تنقید کا نشانہ بنایا ہے ناظرین اس رپورٹ میں. اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی جو رپورٹیں ہر سال آتی رہی ہیں جو کہ کانگریس کو پیش کی جاتی ہے، پہلے بھی پاکستان کو نشانہ بنایا جاتا رہا ہے. لیکن کیونکہ اب ہم پچھلے ایک سال سے خاص طور پہ امریکہ کی بہت مدد کر رہے ہیں افغانستان میں طالبان کو لے کر، اور سب کوشش یہ کر رہے ہیں کہ وہاں ایک مصالحتی عمل چلے، تو ہمارا خیال تھا کہ شاید واقعی تعلقات اچھے ہو گئے ہوں گے. لیکن اس رپورٹ سے جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ہے اس سے تو کہیں یہ محسوس نہیں ہوتا کہ ہمارے تعلقات میں کچھ گرم جوشی پیدا ہوئی ہے. حالات وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. اور بدقسمتی کی بات یہ ہے اس رپورٹ میں ناظرین جو ہے جموں اور کشمیر کے حوالے سے کوئی بات ہی نہیں کہی گئی. اگر بات کی گئی ہے تو صرف اتنا کہا گیا ہے کہ بھارت نے ایک ری آرگنائزیشن ایکٹ نیا بنایا ہے، نیا قانون بنایا ہے، جس کے تحت جموں اور کشمیر کی جو ریاست تھی اس کو دو حصوں میں تقسیم کر کے یونین ٹیریٹریز بنا دیا گیا ہے، ایک جموں اور کشمیر اور دوسرا لداخ. اور اس میں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ انڈین ایڈمنسٹرڈ یا انڈین ہیلڈ کشمیر، اور بلکہ یہاں بھی کچھ زبان ایسی استعمال کی کہ انہوں نے یہ مان لیا ہے کہ جو انڈین اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کا لفظ کی ٹرم استعمال کی گئی ہے. تو آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 5 اگست کے بعد ہماری سفارتکاری کہاں کھڑی کی. اور پھر کل ہی جب یہ اسی رپورٹ کے حوالے سے تقریباً ایک ہفتے کے وقفے کے بعد فارن آفس نے ایک پریس ریلیز ایشو کیا جس میں انہوں نے القاعدہ کو برا بھلا کہا، سب کو کہا یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز، اور پاکستان نے بھرپور کردار ادا کیا ہے. لیکن ہمارے وزیر اعظم سے شاید سلپ آف دا ٹنگ ہے، آئی ڈو ناٹ نو، لیکن میرا اپنا خیال یہی ہے کہ بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دینا چاہیے کہ اسامہ بن لادن کو انہوں نے شہید کہہ دیا. ان کا شاید مطلب ہرگز یہ نہیں تھا. لیکن یہ ضرور ہے کہ تعلقات کی جہاں تک بات جو انہوں نے کہی ہے میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. ہمارے تعلقات میں کوئی گرم جوشی پیدا نہیں ہوئی، ہم نے کوئی سفارتکاری نہیں کی، ہمارے حالات اس طرح ہی وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. گو کہ ہم افغانستان میں تعاون بھی کر رہے ہیں لیکن پھر بھی کچھ نظر نہیں آتا کہ ہم کہیں بات کو آگے لے کر جا رہے ہیں. تو اس لیے یہ کہنا کہ جو ہے تعلقات میں بڑی گرمجوشی پیدا ہو گئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ذرا قیاس یہ قیاس یہ ہے، خوش فہمی آپ کہہ لیجئے، کوئی ایسی مجھے کم از کم گراؤنڈ پہ کچھ چیزیں نظر نہیں آتی. دوسری طرف ناظرین یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت نے بڑی چالاکی کے ساتھ ان سارے مواقعوں کو استعمال کرتے ہوئے ڈومیسائل جو انہوں نے اپنا ایک پالیسی اپنائی ہے جو 35A کو ہٹایا ہے کہ جو آبادی کا تناسب ہے اس کو تبدیل کیا جائے، ایک مسلم اکثریت علاقے کو مسلم اقلیت میں تبدیل کیا جائے، تو اس پہ کام شروع ہو گیا ہے. تقریباً 25,000 لوگوں کو اب ڈومیسائل ایشو ہوں گے، اور اس میں بہت سے فوجی حضرات بھی ہیں، بہت سے جو بیوروکریسی کے لوگ ہیں وہ بھی ہیں. تو آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے. اور پھر پرائم منسٹر نے مظفر آباد بھی کل گئے اور وہاں پہ اپنی تقریر میں یہ کہہ دیا کہ پھر مودی کو انہوں نے وہی کہا فاشسٹ ہے، یہ ہے، وہی جو باتیں وہ کرتے ہیں. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم کی لیول پہ اس قسم کی زبان کا استعمال نہیں ہونا چاہیے. یہ نریندر مودی کی جو سوچ ہے، اور تب بھی پتہ چل جانا تھا کہ اس کا ذہنیت کیا ہے، یہ کس طرح کی سوچ ہے اس آدمی کی. یہ ایک عام آدمی نہیں ہے، یہ ایک سائیکوپیتھ ہے. یہ جس طرح کی اس کی سوچ ہے، ان کی جو جماعت تھی وہی ہٹلر کی نازی پارٹی، یہ جو RSS ہے یہ اس کی پیداوار ہے.
آپ مجھ سے اتفاق نہیں کریں گے، لیکن میرا یہ خیال ہے، کیونکہ میں اگر کہہ دوں تو کوئی بات نہیں ہے، کوئی اور جرنلسٹ کہہ دیں، تجزیہ نگار کہہ دیں، لیکن پرائم منسٹر کے لیول پہ اس قسم کی زبان کے استعمال سے گریز کرنا چاہیے۔ اگر وہ اتنے ہی فاشسٹ ہیں، اور یقیناً وہ ہیں، اس میں قطعاً کوئی شک نہیں ہے، نہ ہم RSS کے ایجنڈے کو اپروو کرتے، لیکن آپ یہ بھی دیکھیے کہ بھارت اسی دوران جو ہے 184 ووٹ لے گیا اقوام متحدہ میں قومی اسمبلی کے انتخابات میں، تو آپ کی سفارتکاری ہے کہاں؟ 1992 ووٹوں میں سے 184 وہ لے گئے، اور اس کے بعد آپ پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم 5 اگست کے بعد کشمیر پہ مہم چلائیں گے۔ ہم انشاءاللہ دنیا میں ساری جگہ پہ اس کشمیر کے جو حالات ہیں، جو ظلم کر رہے ہیں، انشاءاللہ ساری دنیا میں خود لے کے جاؤں گا۔ پہلے بھی میں نے بات کی ہوئی ہے، جو بھی دنیا کا ہیڈ آف سٹیٹ ہے اس کو میں سمجھاتا ہوں کہ یہ کتنا خطرناک، کس طرح کا ایک خطرناک سوچ جو ہندوستان کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھ گئی ہے، ان کو بھی میں آگاہ کرتا ہوں، اور انشاءاللہ آپ جب دیکھیں گے کہ 5 اگست سے پہلے ہم پوری تیاریاں کریں گے، جدھر بھی پاکستانی ہیں، جدھر بھی کشمیری دنیا میں ہیں، سب کو ہم تیار کریں گے کہ پوری ہم موومنٹ ساری دنیا میں کریں گے، پاکستان میں بھی دنیا کو بتائیں گے 5 اگست کا، اور اس کے بعد پھر اور تیاریاں کریں گے۔ تو 5 اگست سے پہلے آپ کیوں نہیں چلا سکتے؟ آپ پچھلے 5 اگست سے اب تک کیا کر رہے تھے کہ آپ 5 اگست کا انتظار اب کر رہے ہیں کہ آپ اس کے بعد ایک موومنٹ چلائیں گے؟ بھئی آپ نے کیوں 1 سال انتظار کیا؟ کچھ سمجھ میں باتیں آتی نہیں ہیں، اور 5 اگست کے بعد آپ مطلب وہی کام کریں گے جو اس سے پہلے آپ 5 فروری کو کرتے رہے ہیں، 27 اکتوبر کو کرتے رہے ہیں بلیک ڈیز بنا کر، یا 15 اگست کو آپ اب کریں گے؟ کیا مذاق ہے یہ؟ ہم نے ان سارے کشمیر کے معاملے کو ایک سالانہ جلسہ بنا دیا ہے، اور 5 اگست کے بعد بھی ہم دیکھ لیں گے۔ ناظرین ادھر ہی ہیں ہم بھی، اللہ تعالیٰ زندگی دے سب کو، اگر ہم موجود ہوئے تو ضرور دیکھیں گے کہ 5 اگست کے بعد بھی کیا ہوتا ہے، لیکن لگتا نہیں ہے کہ کچھ کام ہوگا۔ یہ سب باتیں ہی باتیں ہیں، اور مجھے کچھ ہوتے ہوئے نظر نہیں آتا بدقسمتی کے ساتھ۔ اور جو مظفر آباد میں تقریر انہوں نے کی ہے، میں تو اب یہ دیکھ رہا ہوں کہ 5 اگست تک کا انتظار ہم کیوں کر رہے ہیں۔ دوسری طرف اور یہ جو ہے فارن پالیسی کا اوور آل ناظرین معاملہ بہت گمبھیر ہو چکا ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے